وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم میں کنورٹ ہو جائیں. ملک کی سیکیورٹی پہ آتی ہے، ڈیفنس پہ آتی ہے. یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جب پورا ملک ایک ہو جاتا ہے، ایک وحدت، ایک یونٹ، ایک قوم، ایک ملک، ایک ساخت، ایک شناخت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے گفتگو کے اس سفر کو آپ کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر جمعے کو، فرائیڈے کو آپ سے بات کرتا ہوں ان ایشوز پر جن کا تعلق خالصتاً من حیث القوم مسلمانان ہند سے ہے. ہم نے اس کڑی میں کئی چیزوں پر آپ سے گفتگو کی ہے جس کا تعلق بنیاد سے تھا. فیملی پہ بات ہو گئی، مسجد پہ بات ہو گئی، نیبرہڈ پہ بات ہو گئی. اب کچھ مسلم مسائل پہ بات کرتے ہیں. ایک چیز جس کی بڑی گفتگو ہوتی ہے وہ ہے اتحاد بین المسلمین. تمام مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے. اچھی بات ہے، اتحاد میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اکٹھا ہونا، ایک جگہ جمع ہونا ایک مقصد مانتا ہے، ایک مقصد مانگتا ہے، ایک نظم العین یعنی ایک ویژن مانگتا ہے. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں دوستو. اگر مقصد واضح نہیں ہے، ویژن کوئی ہے نہیں، اور صرف ہوا میں گفتگو ہو رہی ہے کہ متحد ہو جاؤ، سب ایک جگہ آ جاؤ، تو اس میں ایک لاؤبالی پن ہے، اس میں ایک ہیجانیت ہے، اس میں ایک بھٹکاؤ ہے، اس میں انتشار ہے، اس میں نہ ترتیب ہے، نہ ترکیب ہے، نہ تسلسل ہے، نہ تواتر ہے. اتنی چیزوں سے خالی اتحاد پر گفتگو واز برائے واز تو ہو سکتی ہے، تقریر برائے تقریر تو ہو سکتی ہے، مشورہ برائے مشورہ تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی. چند گزارشات آپ سب کی خدمت میں. پہلی چیز، اتحاد انسانیت. اتحاد کا ایک تصور یہ ہے. ایک تصور ہے اتحاد ملت، یہ دوسرا تصور ہے. ملت انسانیت کا جز ہے اور انسانیت ملت کا کل ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ملت انسانیت کا اٹوٹ انگ ہے اور انسانیت ملت کا اٹوٹ انگ ہے. جس کا مطلب دونوں باہم ہیں، مشترک ہیں، ایک دوسرے کے پورک ہیں، ساتھی ہیں، ایک دوسرے کی بھرپائی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے طاقت لینے والے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بننے والے ہیں، ایک دوسرے کو جوڑنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے والے ہیں. پہلا نقطہ. دوسری بات، اس کو ذہن نشین کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، دل پہ نقش کر لیجئے. یونیفارمٹی، سب ایک جیسے ہو جائیں، یہ فطرت خداوندی کے خلاف ہے، یہ فطرت انسانیت کے خلاف ہے، یہ فطرت انسانی نفسیات کے خلاف ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ایک ایسا ہدف ہے جس کو متواتر حاصل کرنے کی جد و جہد کا عمل ہمیشہ چلتا رہتا ہے. وجہ، منطق، لاجک، ریشنل. زمین بدلتی رہتی ہے، صورتحال بدلتی رہتی ہے، مسائل نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئی نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں، نئے نئے
حالات جنم لیتے رہتے ہیں، نئی اپارچونٹیز پیدا ہوتی رہتی ہیں، نئی کیفیات، نئے تقاضے، نئے ترجیحات، یہ سب ایک فطری عمل ہے، چلتا رہتا ہے۔ گزارش یہ ہے، اتحاد بین المسلمین 73 فرقوں کی بات تو میرے آقا کہہ گئے، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریے۔ یعنی اختلاف رائے امت میں ہونا، انسانیت میں ہونا، ڈفرینس آف اوپینین ہونا، کانفلکٹ آف ویوز کا ہونا، یہ ایک نیچرل کورس آف بیہیویئر ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتحاد سے بہتر جو اصطلاح ہے، جو ٹرم ہے، جو ریفرنس ہے، وہ ہے اشتراک عمل، جس کو انگریزی میں کہیں گے پارٹنرشپ آف انٹرسٹس، جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر سیگمنٹ، ہر سیکشن، ہر آئیڈیا کو رکھنے والا، ہر عقیدے پہ چلنے والا، ہر ثقافت کو رکھنے والا، اس کو ماننے والا، اپنی اپنی وحدت کے ساتھ، اپنی بنیاد کے ساتھ، اپنی اساس کے ساتھ، اپنے اساسوں کے ساتھ، اپنی تہذیب، تمدن، اقدار، روایات کے ساتھ، اپنی مانیتاؤں کے ساتھ، اپنی ویلیو سسٹم کے ساتھ، اپنے ifs اینڈ بٹس کے ساتھ دوسرے کا احترام کرنا اور اپنا احترام کروانا اور کامن گراؤنڈ تلاش کرنا، جو ڈفرنس کے، اختلاف کے ایریاز ہیں ان کو الگ کر دینا اور ان کو اس وحدت کی خصوصیت کے ساتھ تسلیم کر لینا اور اس کے احترام کو اپنے لیے لازمی قرار دینا، اور جو کامن چیزیں ہیں، غربت کامن ہے، افلاس کامن ہے، جہالت کامن ہے، بدعت کامن ہے، رشوت کامن ہے، بدعنوانی کامن ہے، بے ایمانی کامن ہے، حقوق کا سلب کرنا کامن ہے، ابدیت کے تقاضوں سے انحراف کرنا کامن ہے، خدائی میں دعوے داری کرنا ایک برائی کے طور پہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کامن ہیں۔ اصلاح کا عمل کامن ہے، ترقی کا عمل کامن ہے، سماجی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، ثقافتی، علمی، تعلیمی، مطالعاتی، تجزیاتی، تحقیقی، تدریسی، اور میں اپنی بات کو اور آگے لے جا سکتا ہوں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن میں کامنلٹی موجود ہے، ایک گراؤنڈ موجود ہے۔ اس طرف اتحاد بین المسلمین کی جب آپ بات کریں گے تو پھر کوئی اتحاد بین دوسرے مذہب والا بھی بات کرے گا۔ راستے وہ اختیار کیجئے، زبان وہ استعمال کیجئے، اس اسلوب میں رہیے جس کا سب حصہ بن سکے، اس اسلوب میں مت جائیے جس سے کاؤنٹر نیریٹیوز پیدا ہوتے ہوں، جس سے علیحدگی کا احساس پیدا ہو، جس سے معاشرے میں بانٹ پیدا ہو۔ ہاں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، ابدیت کے تقاضوں کی ادائیگی میں، انسانیت پروری میں، وطن پرستی میں، یہاں پرستی سے مراد ہے وطن سے وفاداری میں، پڑوس سے وفاداری میں، ساتھیوں کے ساتھ وفاداری میں، مل کر چلنے میں، یہ سب اتحاد سے زیادہ اشتراک مانگتے ہیں۔ اس لیے جب دوستوں مسلکی اختلافات کی بات آتی ہے تو میں ہمیشہ ایک گزارش کرتا ہوں، آج پھر گزارش کر رہا ہوں، ہر مسلک کو
اپنا عقیدہ، اپنی تفصیل، اپنی معاملات، اپنی ترجیحات رکھنے کا حق ہے. اس پر مجھے اور آپ کو بے وجہ کی فتوی بازی سے گریز کرنا چاہیے. باہمی احترام کو اور بقائے باہم کو، دو باتیں کہیں آپ سے. باہمی احترام اور بقائے باہم، یہ وہ دو اصول ہیں جس سے کوئی بھی شخص کسی بھی اسلامک اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھ کر ایک وحدت رہ سکتا ہے. اتحاد کی تمام کوششیں ہر سطح پر ناکام ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ناکام اور نامراد ہیں. اس لیے کہ آپ ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں اگر الگ الگ کر کر چیزوں کو کیا جائے گا تو جیسے میں نے پہلے کہا، کاؤنٹر ری کاؤنٹر نیریٹیوز بنیں گے، اختلافات بڑھیں گے، اختلافات دشمنی کی حد تک چلے جائیں گے، بانٹ کی حد تک چلے جائیں گے، نفرت کی طرف لے جائیں گے، منافرت کی طرف لے جائیں گے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. اشتراک میں جب چلیں گے، پارٹنرشپ آف انٹرسٹ میں جب چلیں گے، میں آپ کے لیے مفید بنوں، آپ میرے لیے مفید بنیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مفید بن جائیں اور یہ عمل پوری انسانیت تک پھیل جائے، اسے اشتراک کہتے ہیں دوستوں. لہذا میں اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے، اپنی اس گفتگو کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے اکابرین سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، تنظیموں سے کہنا چاہتا ہوں، علم اور تعلیم اور تحقیق اور تدریس کے شعبوں سے جڑے ہوئے اشخاص سے کہنا چاہتا ہوں، اکیڈمیشین سے کہنا چاہتا ہوں، انٹلیکچوئل سے کہنا چاہتا ہوں، جو این جی اوز چلا رہے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، جو محلے کے اندر معززین ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، مسجد کے ائمہ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، مدارس کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں، جو اور جماعتیں اور ادارے چلا رہے ہیں مختلف قسم کے، ان سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہر چھوٹے بڑے بچے، نوجوان، بوڑھے، بچی سے، خواتین سے، ہر درجے سے، ہر حیثیت کے آدمی سے، ہر وحدت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ راستے اختیار کریے جس میں نام پیچھے رہ جائے، پارٹنرشپ آگے آ جائے، اور وہ راستہ اشتراک کا راستہ ہے. اشتراک مجھے مٹی سے جوڑتا ہے، وطن سے جوڑتا ہے، وطن کے اداروں سے جوڑتا ہے، وطن کی وحدتوں سے جوڑتا ہے، وطن کی ترقی کے عمل سے جوڑتا ہے، وطن کی سیکیورٹی سے جوڑتا ہے، اس کے ڈیفنس سے جوڑتا ہے، اس کی عظمت سے اور اس کی حرمت اور اس کے تقدس سے جوڑتا ہے، میرے اپنے معاشرے سے جوڑتا ہے، اپنی قدروں سے جوڑتا ہے، اپنی تاریخ سے جوڑتا ہے، اپنی ثقافت سے جوڑتا ہے، اپنے تمدن سے جوڑتا ہے، اپنی زبانوں سے جوڑتا ہے، اپنے لوگوں سے جوڑتا ہے. اشتراک، پارٹنرشپ آف انٹرسٹ، جو اندر خلفشار ہے، بین المسلمین جس کا تعلق ہے، اس خلفشار پر بھی قابو پانے کا، اور جو دیگر صورتحال میں خلفشار کا بار بار شکار ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ یہ اصطلاح کہ سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں، میں نے شروع میں دو باتیں کہی تھی آپ سے، واپس لے کے آتا ہوں آپ کو. مقصد کیا ہے؟ کسی کو گرانا ہے یا سب کو اٹھانا ہے؟ اتحاد کے لیے اشتراک اس کی سیڑھی ہے، اور وہ اشتراک سے اتحاد پیدا کب ہوگا؟
جب پیدا ہوگا جب اشتراک کے ذریعے، پارٹنرشپ آف انٹرسٹ کے ذریعے سے ہم سب ایک مقصد کے ساتھ جڑ جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم میں کنورٹ ہو جائیں. جیسے سرکاریں چلتی ہیں کہ ایک ایجنڈے پر، ایسے سماج کو بھی ایک ایجنڈا بنانا چاہیے. اور وہ ایجنڈا ہے اشتراک کا ایجنڈا، پارٹنرشپ آف کامن انٹرسٹ کا ایجنڈا. کمیونٹی وائز اکٹھا ہونا، لینگویج وائز اکٹھا ہونا، ریجن وائز اکٹھا ہونا، کاسٹ وائز اکٹھا ہونا، برادری وائز اکٹھا ہونا. ان دروازوں اور دریچوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے دوستو. اتحاد برائے ہند ہونا چاہیے، اتحاد برائے ہندوستان ہونا چاہیے. بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اگر الگ الگ ہم اتحاد کی باتیں کریں گے تو اتحاد کم ہوگا، تفرقہ زیادہ پیدا ہوگا. بتاتا چلوں آپ کو، ایک اتحاد ہوتا ہے جس کو ہم انہیریٹ کرتے ہیں، جو ہماری رگوں میں برستا ہے. وہ اتحاد کیا ہے؟ جب آن پہ آتی ہے، بان پہ آتی ہے، جان پہ آتی ہے، ملک کی سیکیورٹی پہ آتی ہے، ڈیفنس پہ آتی ہے. یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جب پورا ملک ایک ہو جاتا ہے. اتحاد ایک سچویشنل چیز ہوتی ہے، ایوالو کر جاتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں اشتراک چلتا ہے، پارٹنرشپ آف انٹرسٹ چلتا ہے. لیکن جب ایک ایسی استھتی آ جاتی ہے جو پوری قوم کے لیے ہوتی ہے، چاہے اپارچونٹی ہو، چاہے چیلنج ہو، چاہے تھریٹ ہو، تینوں سچویشن میں ہم ایسے ہو جاتے ہیں. ایک وحدت، ایک یونٹ، ایک قوم، ایک ملک، ایک ساخت، ایک شناخت. میں سمجھتا ہوں میں نے ان تمام زاویوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جس سے ایک نئی فکر کی طرف، ایک نئی جہت کی طرف، ایک نئی سوچ کی طرف، ایک نئے سفر کی طرف، ایک نئی منزل کی طرف اب ہمیں بڑھ جانا چاہیے. عمل کی دنیا میں، اشتراک کی دنیا میں قدم رکھیے. اتحاد پہ تقریریں اور جلسے کرنے بند کریے. زمین پہ آئیے، زمین پہ اتریے، اور ہر سچویشن میں ایک کامن گراؤنڈ تلاش کرنے کے لیے اپنے سفر کو ہم مل کر آگے بڑھائیں، تاکہ میں اور تو میں یہ ختم ہو. ہم اور ہم اور ہم ایک دوسرے کے ہمدم، اس طرف سفر کو آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ.